بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 31 مئی سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ آج ہم آپ سے کچھ مزید خبریں شیئر کرتے ہیں اور اچھی خبریں ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئیں گی اور آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اگر جناب سبسکرائب نہیں کیا چینل تو سبسکرائب ضرور کر لیں کائنڈلی، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور آخری بات بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک تمام الرٹس پہنچتے رہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ تو صورتحال یہ ہے جناب، ہم آپ کو مسلسل آگاہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ چائنا، امریکہ، انڈیا اور پاکستان تنازع، اور یہ کرونا سے تنازع شروع ہوا۔ اس وقت یہ سارے چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں۔ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ سرد مہری کے ہیں، کبھی اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی برے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہماری ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اچھے کر لیتا ہے، اور جب ہماری ضرورت وہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن آج کل پاکستان کی ضرورت بھی ہے امریکہ کو، اور دوسری جانب امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان مکمل طور پہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ مکمل طور پہ ان کی دسترس سے باہر ہو اور ایک نئی دنیا آباد کر لے، یعنی کہ چائنا کے ساتھ مل کے۔ اسی لیے سی پیک آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ساری چیزیں سی پیک کا ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت ہے۔ سی پیک ان کے جو ایجنڈے کے اگینسٹ ہے، یہ پروجیکٹ، یہ منصوبہ چین اور پاکستان کے درمیان۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر انڈیا کو اس نے سوچا تھا کہ انڈیا شاید اس کا بہت ایک اچھا بیبی ثابت ہوگا، لے پالک، اور وہ بالکل اس کو سپورٹ کرے گا، یہاں پہ بیٹھ کے اپنے مفادات کا، امریکی مفادات کا خیال رکھے گا۔ لیکن اب امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بھی خراب ہو گئے ہیں، اور ادھر مودی صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، اس کی درگت بنائی جا رہی ہے، اور اجیت ڈوول اور مودی کو انڈین آرمی جو ہے وہ لتاڑ رہی ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ لتاڑ رہی ہیں کہ اس نے ہمیں بند گلی میں پہنچا دیا۔ ادھر امریکہ میں ٹرمپ پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اب ٹرمپ جو ہے وہ نشانے پہ ہیں امریکہ میں۔ انڈیا میں مودی نے الیکشن جیتنا تھا جی، اور وہ نفرت بیچ کے جیتا، مسلمانوں کے خلاف نفرت، پاکستان کے خلاف نفرت۔ آپ کو پتہ ہے ایک پلوامہ کیا، بالا کوٹ کیا، وہ سارا کچھ آپ نے آڈیوز ویڈیوز سنی ہوں گی، امیت شاہ کی بھی، راجناتھ کی بھی، اور ایک اور دو صاحب کی، وہ سارا ڈرامہ جو کیا۔ اب ٹرمپ بھی وہی کچھ ادھر کر رہا ہے۔ اب ذرا سن لیں کہ ایک تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مسلسل مصیبت کا شکار ہیں۔ کرونا نے تو ان کو گھیرا ہی گھیرا ہے، ساتھ وہاں پہ فسادات پھوٹ پڑے ہیں جی۔ ایک سیاہ فام کو ایک پولیس نے تشدد کر کے ہلاک کیا، اور اس کے بعد امریکہ میں فسادات پھوٹے ہیں، وہاں پہ مارکیٹس جلائی جا رہی ہیں، اور گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، املاک جلائی جا رہی ہیں، نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ ان کی وہ ویڈیوز وہ ساری دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن آپ جا کے ضرور دیکھیں تو آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ امریکہ کے مناظر ہیں یا گجرات اور دلی کے مناظر ہیں۔ ان دونوں میں آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ جیسے گجرات میں اور دلی میں املاک جلائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے امریکہ میں بھی سیاہ فام کو، جو ایک سیاہ فام کو مارا، پولیس کے ہاتھوں مرا، اس کے بعد وہاں پہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جو مناظر ہیں وہ آپ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو صورتحال وہاں پہ اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ اب فوج کو بلانے کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور پینٹاگون نے فوجی دستوں کو جناب الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کو 24 سے 36 گھنٹوں میں آپ کو الرٹ رہنا چاہیے۔ کسی وقت بھی آپ کو بلایا جا سکتا ہے 24 سے 36 گھنٹے کے نوٹس میں، اور آپ کو آنا پڑے گا۔
تو یہ فوجی ٹروپس وہاں پہ بلائے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں کی سچویشن کیا ہے. اور مسلسل پینٹاگون بھی اور وہاں کی جو CIA FBI سارے کے سارے جو رپورٹس دے رہے ہیں وہ خطرناک رپورٹس ہی دی گئی ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے فوجی آپریشن بھی کرنا پڑا تو میں فوجی آپریشن کرنے سے بھی باز نہیں آؤں گا. مزاج ایک ہی ہے مودی کا بھی اور ٹرمپ کا بھی، کیونکہ وہ بھی ایک ہی زبان میں بات کرتے ہیں اور وہ بھی ایک ہی بات کرتے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ اور مودی کی آپس میں ایک تلخی بھی ہو چکی ہے، اور وہ تلخی ہوئی ہے جو ٹیلی فون کال ہوئی تھی اس دوران. اور وہ نریندر مودی نے ظاہر ہے جی فون کیا تھا ٹرمپ کو کہ چائنا کے معاملے میں ہمیں کھل کر سپورٹ کریں، کیونکہ میں یہاں پہ بہت رسوا ہو رہا ہوں، چین ہمارے علاقوں پہ قابض ہے. تو ٹرمپ نے ظاہر ہے اس کی امریکہ، آپ کو پتہ ہی ہے امریکہ تو بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے، اور جب تک اس کو کوئی ایک روپیہ لگانے کے بعد اس کو 100 روپے کا فائدہ نظر نہ آئے تو امریکہ تو کہیں ایسے جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتا. تو انہوں نے نریندر مودی کو جو کہا اور نریندر مودی نے اس کے جواب میں ظاہر ہے ڈسپلیئر شو کیا ہوگا، اور لگتا یہی ہے کہ یہ جو ٹیلی فون کال تھی کوئی اچھے نوٹس پہ ختم نہیں ہوئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ نریندر مودی نے تو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ میری ٹرمپ سے بات ہوئی ہے. ٹرمپ نے گزشتہ کل ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب میری بات ہوئی ہے نریندر مودی سے تو ان کا مزاج کوئی اچھے نہیں ہیں، وہ سٹریس میں مجھے نظر آئے، اور جو اس وقت چین کے ساتھ اس کی کشیدگی چل رہی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ بھانڈا بھی پھوڑ دیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتا بھی دیا کہ مودی کس مزاج میں تھا اور کیا سچویشن تھی اس وقت، اس کی مینٹل جو سٹریس ہے اس پہ وہ کیا تھا، وہ سارا بتا دیا. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کسی بھی چیز کی آپ توقع کر سکتے ہیں. جس کے بعد پھر دلی سے جناب سٹیٹمنٹ جاری ہوا انڈین ایکسٹرنل منسٹری کا، ان کی جانب سے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ ایک ہے، اس کا مطلب یہی ہے سادہ سی زبان کہ اب نریندر مودی ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں جی غلط بیانی کی ہے. جبکہ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ پاکستان کو ثالثی کی پیشکش کی تھی کشمیر کے بارے میں، تو نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ پیشکش کو. تو جب انہوں نے ریجیکٹ کیا تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھرے مجمع میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ تو نریندر مودی نے ہی مجھے کہا تھا کہ یہ کشمیر کا تنازع ہے اور ہماری ثالثی کروا دیں. تو مودی نے کشمیر کا مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کیا تھا. تو اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. تو یہ سچویشن ہے. البتہ اب آگے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان اب یہ جو لڑائی ہے اب چائنا اور امریکہ کے درمیان ہو چکی ہے جناب. اور کرونا وائرس بدستور اعصاب پہ سوار ہے امریکہ کے خاص طور پہ، اور وہ اس وجہ سے سوار ہے کہ یہ مسلسل یہ بات کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ کہ یہ چائنا نے شرارت کی ہے. کبھی اس کو مین میڈ وائرس کہتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ لیب میں وائرس تیار کیا گیا، کبھی کہتے ہیں ووہان کی لیب ہے، کبھی کچھ. اور اس پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں امریکہ کی CIA وغیرہ وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس بات کو بائی نہیں کر رہی، اون نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. لیکن مسلسل پھر عالمی ادارہ صحت پہ انہوں نے الزام لگایا جی عالمی ادارہ صحت کو. اب عالمی ادارہ صحت پہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے اس پہ پابندیاں لگا دی ہیں اور ان سے تعلقات مکمل طور پہ ختم کر دیے ہیں اور عدم تعاون کا اعلان کیا ہے عالمی ادارہ صحت پہ. اب عالمی ادارہ صحت پہ الزام یہ ہے کہ جناب یہ چائنا کا بغل بچہ بن گیا ہے عالمی ادارہ صحت. تو چین جو ہے اس وقت وہ
امریکہ کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے، اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اب اپنی ساری ناکامیوں کی ذمہ داری، ناکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ چائنا کی طرف کر رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جو کرونا کرائسس تھا اس میں چائنا ایک کیا کہنا چاہیے سینسیبل سٹیٹ بن کر ابھرا ہے اور ایک پاورفل سٹیٹ بن کے ابھرا ہے، اور اس نے واقعتاً دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو چیلنج کر دیا ہے۔ اور یہ امریکہ کے تھنک ٹینکس یہ سب کے سب اب محسوس کر رہے ہیں۔ اب چائنا سے ابھی تک براہ راست لڑائی تو انہوں نے کیا کہنا چاہیے جہازوں والی اور وہ جنگ وہ تو شروع نہیں کی، لیکن دوسری جنگ شروع کر دی ہے۔ کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں جی امریکہ نے چینی اداروں پہ، چینی تنظیموں پہ، چینی انڈیویجولز پہ، اور اس کے بعد عالمی ادارہ صحت سے بھی تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ اور یہ وائٹ ہاؤس میں انہوں نے کل ہی خطاب فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا، الزام یہ عائد کیا کہ چین کے کہنے پہ جی عالمی ادارہ صحت نے حقائق چھپائے اور خفیہ رکھے، جس کی وجہ سے، بلکہ انہوں نے کہا کہ گمراہ کن معلومات فراہم کی اس کے اپوزٹ، جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا، اور دنیا اور خاص طور پہ مغرب، یورپ اور امریکہ جو ہے وہ کرونا کی لپیٹ میں آئی، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے، کیونکہ امریکہ اس وقت سب سے نمبر 1 ہے اس اعتبار سے۔ اس کے بعد جناب لیکن تمام تر الزامات کو جو ڈی جی ہیں عالمی ادارہ صحت کے، انہوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ان میں کوئی صداقت نہیں امریکی الزامات میں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الزامات میں، اور اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کو چائنا کا بغل بچہ کہا ہے، کٹ پتلی کہا ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کھلونا بن کے رہ گیا ہے، اور یہ اب ہمارے اعتبار کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا حال بھی وہی ہے اس وقت امریکہ میں جو مودی کا انڈیا میں ہے۔ اب امریکی سینٹ کی جو ہیلتھ کمیٹی ہے اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس اقدام کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس موقع پہ یہ عالمی ادارہ صحت کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا یا تعلقات کو بگاڑنا اور اس کی امداد روکنا بالکل دانشمندانہ اقدام نہیں ہے، یہ انتہائی غیر دانشمندانہ اقدام ہے۔ اور اس کی ریزن انہوں نے بتائی کہ اس وقت 20 کمپنیز جو ہیں وہ ٹرائل کر رہی ہیں، کلینکل ٹرائلز کر رہی ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے، یعنی میڈیسنز بنا رہی ہیں، ویکسین بنا رہی ہیں، ویکسین تیار کر رہی ہیں اینٹی کرونا کے لیے۔ اور اگر ہمارے تعلقات عالمی ادارہ صحت سے اس طرح سے ہو جاتے ہیں، تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان کلینکل ٹرائلز میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ عالمی ادارہ صحت سے تعلقات کو ختم کرنا یہ انتہائی غیر دانشمندانہ اقدام ہے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں، عالمی ادارہ صحت میں کوئی غلطیاں ہیں یا کوئی الزامات ہیں تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی تعلقات کو ختم کر لیں۔ پھر دوسری بات، ایک اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ مصیبت آئی ہے، اور وہ ہے جناب 37 ممالک نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ 37 کنٹریز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس اقدام پہ، اور 37 ممالک نے یہ کہا ہے جناب کہ وہی بات کہ اس وقت ویکسین تیار ہو رہی ہے اور تمام کے تمام ممالک اس وقت لڑ رہے ہیں کرونا سے، تو یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کرونا کو چھوڑ کے عالمی ادارہ صحت یا عالمی اداروں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ایسا یہ اقدام جو ہے وہ صحیح نہیں، اور وہ بھی صدر ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اور جبکہ عالمی ادارہ صحت کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے یہ تسلیم کر لی ہے بات، انہوں نے کہا کہ
ٹھیک ہے کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں کوئی بدنیتی یا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جناب پالیٹکس چل رہی ہے۔ اب کرونا کی میں اور بھی کچھ بتا دوں آپ کو، تو یہ جو الزامات کا سلسلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لگایا اور بھی بہت سارے لوگوں نے لگایا، اور کرونا کو ایک مذاق انہوں نے کہا جی یہ کرونا ایک کانسپیریسی ہے بہت بڑی، اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کام کرتے رہے اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ، سوشل ویب سائٹس پہ یہ چیزیں بھی آتی رہیں خاص طور پہ، اور اچھے خاصے منظم انداز میں یہ چلائی گئیں۔ اور اس میں ایک تھا کہ کرونا جو وائرس ہے، یہ کرونا کا یہ سارا کھیل ہے، یہ ایک کھیل ہے اور یہ ایک کانسپیریسی ہے، ایک سازش ہے، اور سازش ہے بل گیٹس جو ہیں یہ ان کا کوئی ماڈل ہے، اور انہوں نے فلاں وقت میں فلاں گفتگو کی تھی، تو یہ بل گیٹس ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں 5Gs کی بھی بات ہوئی، 5th جنریشن کی بھی بات ہوئی، پھر اس میں ایک اور بات ہوئی کہ بل گیٹس جو ہیں وہ اس کرونا کی آڑ میں ہر انسان میں ایک مائکرو چپ لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ انسانوں کی جاسوسی ہو سکے، اس کا کیا کہنا چاہیے، اس کو ریڈ کیا جا سکے، اس کی موومنٹ کو دیکھا جا سکے، اور پوری دنیا کا ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے ان یوزول سا ایک کانسیپٹ پیش کیا گیا جو فلموں میں ہم بالعموم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر پر بیٹھ کے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک یہ آئی بل گیٹس پہ کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ اتنے لوگ اس وبا سے مارے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ پتہ چلا تو بل گیٹس پہ یہ آئی تھی جی، الزام آیا تھا کہ چپ جو ہے وہ لگائی جائے گی ہر انسان کو، مائکرو چپ، جس سے انسانوں کی موومنٹ اور انسانوں کی ان کو مانیٹر بھی کیا جا سکے گا۔ اس پہ بھی بہت زیادہ ظاہر ہے تمام کوئی ایک طاقت تو ہے نہیں اس دنیا میں، صرف یہ کہ جناب صرف امریکہ سرکار ہی ہے اور CIA ہی ہے اور وہی سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اس میں بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، رشیا کی KGB ہے جناب، چائنا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، پاکستان کی ISI ہے، دنیا بھر کی یہ جو 8-10 جو بڑی انٹیلیجنس، اور اسرائیل کی موساد ہے، یہ سارے جو ہیں یہ سب کے سب انہوں نے اپنے اپنے طور پہ کیا۔ تو اب جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے جناب کہ مائکرو چپ والا بالکل بات غلط، 100% غلط، اور یہ ایک کمپین تھی جو بل گیٹس کے اگینسٹ چلائی گئی۔ کوئی مائکرو چپ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس لیے بھی ہے کہ اب ہمارے پاکستان میں جی ایک دن میں تقریباً کوئی 97 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، ایک دن میں 97 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ اور اگلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی کرونا کو ڈسکلوز نہیں کرتے، ابھی بھی نہیں کر رہے، میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں۔ کچھ اموات ہوئی ہیں جاننے والوں میں اور وہ کرونا سے تھیں لیکن انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا، اور اسی طریقے سے ہاسپٹلز بھی اب کرونا کے پیشنٹس کو نہیں لیتے، جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ وبا بہت خوفناک حد تک پھیل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، پھر اسی طریقے سے انڈیا میں بھی ہوا تھا۔ انڈیا میں کیا ہوا تھا، گوبر اور گائے کے پیشاب سے انہوں نے علاج شروع کر دیا تھا، ٹوٹلی ایک کیا نام ہے یہ فراڈ اور انتہائی بیہودہ قسم کی بات۔ تو ان کا کرونا کا علاج کس میں ہے یہ تو خیر ایک الگ سے ایک سبجیکٹ ہے، پورا موضوع ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہی، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں انہی میں سے یہ موجود ہیں یہ چیزیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پوری ایک سازشی قسم کی بات چیت چل رہی تھی، لیکن مودی کے بعد اب مسٹر پریزیڈنٹ جو ہیں ٹرمپ، وہ انڈر پریشر ہیں، اور وہ کیوں انڈر پریشر ہیں، ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی وقت۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔